السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمران اشرفی جامعی۔ جی اظہار چینل کے ناظرین، ہم اپنے مہمان کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ حضور والا نے اپنی گوناہ گو مصروفیات کے باوجود پھر ہم لوگوں کے درمیان تشریف لائے۔ ناظرین، آج کی اس پربہار مجلس میں ہمارے ساتھ ہیں جامعہ اشرف کے مؤقر استاذ و مفتی حضرت مولانا مفتی محمد نذر الباری اشرفی جامعی صاحب کی بلا۔ آئیے ہم ان سے دینی مسائل کے متعلق کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب کی بلا، شوال کے 6 روزے امام اعظم کے نزدیک مکروہ ہیں، خواہ جدا جدا رکھے یا پے در پے۔ اگر نہیں تو اس عبارت کی کیا حقیقت ہے جو فتاوی عالمگیری کتاب الصوم میں ہے؟ کیا امام اعظم نے یہی فرمایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دیکھیے، یہ آج کل موبائل اور سوشل میڈیا کے ذریعے یہ بات خوب وائرل کی جا رہی ہے کہ فقہ حنفی قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ جی اس کی ایک مثال آپ کا یہ سوال بھی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ جس نے رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا کہ اس نے سال بھر کا روزہ رکھا اور اسے سال بھر کا روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ جی یہ حدیث ہے، اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن مخالفین نے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے عالمگیری کی جو عبارت آپ بیان کر رہے ہیں، جس عبارت کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اس کا ایک غلط معنی اور غلط طریقے سے اسے پیش کر کے فقہ حنفی کو یہ بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی کہ فقہ حنفی قرآن و حدیث کے خلاف ہے، یہ امام اعظم اور دیگر ائمہ احناف کی آراء کا مجموعہ ہے، یہ وہ لوگ باور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ فقہ حنفی کی کتابوں میں یہ بات اچھی طرح سے مذکور ہے صراحتاً کہ شوال کے 6 روزے رکھنا مستحب ہے، سنت ہے۔ جتنی بھی کتابیں ہیں فقہ حنفی کی، آپ اگر جو کتب فقہ حنفی کی جو ترتیب ہے، طبقات ہے، جو متون کا طبقہ ہے، پھر شروح کا طبقہ ہے، پھر فتاویٰ کا طبقہ ہے، آپ ان تمام کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں، متون میں جائیں، قدوری ہے، ہدایہ ہے، تنویر الابصار ہے، وغیرہ وغیرہ، اور اس طرح سے آپ شروحات میں چلے جائیں تو ہدایہ وغیرہ بھی شروح میں ہیں۔ اس کے علاوہ شرح وقایہ ہے اور فتح القدیر وغیرہ ہے، اس کے بعد کنز الدقائق ہے، یہ سب کتابیں ایسی ہیں۔ اور فتاوی میں آپ چلے جائیں تو قاضی خاں ہے اور عالمگیری وغیرہ ہے، یہ ساری کتابیں ایسی ہیں جس میں اس بات کا صاف صاف ذکر ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھنا مستحب ہے۔ جی اور میں کسی اور کتاب کا حوالہ پیش کروں، خود فتاویٰ عالمگیری کتاب الصوم کے اندر ایک عبارت ہے جس میں صاف صراحتاً اس بات کا ذکر ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھنا سنت ہے۔ فتاویٰ عالمگیری کی عبارت یہ ہے: وَالْأَصِحُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَيَسْتَحِبُّ السِّتَّةُ مُتَفَرِّقَةً كُلَّ أُسْبُوعٍ يَوْمَانِ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح یہ ہے کہ شوال کے روزے رکھنے میں کوئی حرج نہیں اور ہر ہفتہ کے 2 دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔ جی یہ بالکل واضح طور پر ہے۔ ہاں، عالمگیری میں شوال کے روزے رکھنا مکروہ لکھا ہے، جی لیکن اس تعلق سے جو عبارت ہے اس کو غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جی عالمگیری کی جو عبارت جس میں مکروہ لکھا گیا ہے وہ عبارت یوں ہے: یکرہ صوم الوصال وہو ان یصوم السنۃ کلھا ولا یفطر فی الایام المنہی عنہا واذا افطر فی الایام المنہیۃ المختار انہ لا بأس بہ۔
مطلب یہ ہے کہ مکروہ یہ ہے کہ آدمی پورا سال اس طرح روزہ رکھے کہ عید اور بقرعید اور تشریق کے دنوں میں بھی وہ روزہ رکھے، جی یہ مکروہ ہے۔ اگر اس نے ان دنوں میں روزہ نہیں رکھا، جیسا کہ حکم شرع ہے کہ آپ کو عید میں نہیں رکھنا ہے، بقرعید کے دن روزہ نہیں رکھنا ہے، اس کے علاوہ جو تشریق کے ایام ہیں اس میں روزہ نہیں رکھنا ہے، اگر آپ نے ایسا کر لیا تو احناف کا مذہب مختار یہی ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بہتر ہے۔ اور آئیے، ایک کتاب ہے فقہ حنفی کی، بہت مشہور کتاب ہے، رد المحتار، کتاب الصوم کے اندر رد المحتار کی عبارت یہ ہے کہ المکروہ ان یصوم الفطر وخمسۃ بعدہ فلو افطر لم تکرہ بل یستحب ویسن، یعنی مکروہ یہ ہے کہ آدمی عید کے دن روزہ رکھے اور اس کے بعد 5 روزہ رکھے، جی یعنی عید کے دن بھی اور اس کے بعد 5 روزہ، اور تو یوں ملا کے 6 روزے ہو گئے۔ یہ مکروہ ہے۔ مکروہ اس لیے یہ ہوا کیونکہ اس نے عید کے دن بھی روزہ رکھ لیا، جبکہ عید کے دن روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے عید کے دن روزہ نہیں رکھا تو بلکہ مستحب اور سنت یہ ہے کہ اس کا وہ روزہ کیا ہوگا؟ صحیح ہو جائے گا، اور یہ روزہ مسنون کہلائے گا، اس پر اس کو ثواب ملے گا۔ تو دیکھیں یہاں پر جو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے وہ یہ کہ عبارت میں جو مکروہ لکھا گیا ہے وہ اس وقت جب کہ آدمی عید کے دن بھی روزہ رکھے اور پھر اس کے بعد 5 دن اور رکھے، یعنی متصلاً اگر کوئی رکھتا ہے یہ مکروہ ہے، اور سب کے نزدیک یہ مکروہ ہوگا، کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا یہ مکروہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس نے عید کے دن میں روزہ نہیں رکھا، اس کے بعد 2 شوال سے وہ روزہ رکھتا ہے، تو اب یہ متفرقہ یعنی الگ الگ دن رکھے یا کنٹینیو 6 دن روزہ رکھ لے 2 شوال سے لے کر، تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، بالکل یہ مستحب ہے اور یہ مسنون ہے۔ اور یہ جو پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے، یا تو جان بوجھ کر وہ ہمارے ان عبارتوں کا غلط معنی بیان کرتے ہیں، یا وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ یہ عبارت میں کیا لکھا ہے۔ جی ماشاءاللہ، اس کا بہت خلاصہ۔ خوب۔ جی مفتی صاحب قبلہ، کیا حالت سجدہ میں پاؤں کی انگلیوں کا پیٹ لگنا ضروری ہے؟ جی، حالت سجدہ میں پاؤں کی انگلیوں کا پیٹ لگنا ضروری ہے۔ جی اس سلسلے میں یہ ہے کہ سجدہ کی حالت میں جو ہم جاتے ہیں تو دونوں پیر کی 10 انگلیوں کا زمین پر، دونوں پیر کی 10 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا یہ سنت ہے، اور کم از کم ایک انگلی کا پیٹ، دونوں پیر کی ایک انگلی کا پیٹ لگنا یہ فرض ہے، اور دونوں پیر سے 3 انگلی کا پیٹ لگنا یہ واجب ہے سجدے کی حالت میں۔ اب اگر کسی نے نماز پڑھی اور اس نے پیر کی انگلی کا پیٹ زمین پر نہیں لگایا، ایک بھی انگلی نہیں لگایا، دونوں پیر کی ایک انگلی، کچھ بھی نہیں، اس کی نماز ہوگی ہی نہیں، اس کو پھر سے نماز پڑھنا ہوگا۔ اور اگر ایک انگلی کی پیٹ کا پیر، ایک انگلی کی کا پیٹ زمین پر لگا، دونوں پیر سے ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگا، 3 انگلی کا پیٹ نہیں لگا، 3 کر کے، تب اس کی 2 صورت ہوگی، یا تو جان بوجھ کر کے نہیں لگا رہا ہے، یا بھولے سے ایسا ہو گیا۔ اگر جان بوجھ کر کے اس نے ایسا کیا ہے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ اگر بھول سے ایسا ہوا تھا تو پھر اخیر میں سجدہ سہو سے کرنا پڑے گا۔ اور 10 انگلی لگا لیتا ہے، 10 انگلی کے 10 پیٹ اگر زمین پر لگا لیتا ہے تو یہ مسنون طریقہ ہے، ادا ہو جائے گی نماز۔ اب اس سلسلے میں کہ کیا ایک انگلی کا پیٹ لگانا سجدے کی حالت میں فرض ہے، اس تعلق سے دلیل یہ ہے، در مختار کی ایک عبارت ہے، وہ فرماتے ہیں فیہ یفترض وضع اصابع القدم ولو واحدۃ نحو القبلہ، یعنی سجدے کی حالت میں کم از کم ایک پیر کی انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا فرض ہے۔ اب آگے کی عبارت ہے نحو القبلہ، یعنی وہ پیٹ زمین پر ہی لگنا نہیں، کافی نہیں، بلکہ اس پیٹ کا قبلہ رو ہونا ضروری ہے۔
یوں بالکل چپک جائے، ایسا کر کے کھڑی نہ کرے، بلکہ یوں پیٹ کو زمین پہ لگائے اور انگلی کا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، جی یہ فرض لکھا ہے۔ اور ایک عبارت ہے اسی کے آگے ایک جملہ ہے، وہ وَالنَّاسُ عَنْهَا غَافِلُونَ، اور لوگ اس سے غفلت میں ہیں۔ یہ ایک جملہ جب میری نظر اس پر پڑی تو واقعی میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ وَالنَّاسُ عَنْهَا غَافِلُونَ کی یہاں ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ مسئلہ بیان کرنا تھا، لیکن جب ہم اس پر غور کیے اور پھر اپنی یادداشت اور روزمرہ کی جو زندگی ہے، ہم جو مساجد میں جاتے ہیں، لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، بالخصوص سجدے کی حالت میں، تو واقعتاً وہ پیر کی انگلی لگانے کے معاملے میں، انگلی کا پیٹ زمین پر لگانے کے معاملے میں انسان واقعی غفلت کرتا ہے۔ پہلے سجدے میں کچھ حد تک تو ٹھیک ٹھاک ہے، جب وہ دوسرا سجدہ کرنے جاتا ہے، جلسہ کے بعد جب دوسرا سجدہ کرنے جاتا ہے، تو جو پیر کو اس نے لٹایا تھا بیٹھنے کے لیے، وہ یا تو لٹا ہوا ہی چھوڑ دیتا ہے یا زیادہ سے زیادہ کھڑا کر لیتا ہے۔ زمین پر لگانا پیر کی انگلی، پیٹ کو زمین پر لگانا وہ بھول جاتا ہے، جی یا اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ واقعی یہ عبارت نے ہمیں اس بات پر غور کرنے کی دعوت دی، اور جب ہم نے دیکھا تو سمجھ میں آیا کہ انسان اس معاملے میں بہت زیادہ غفلت برت رہا ہے۔ نماز کی حالت میں یہ ہے، اور وضو کے باب میں بھی ایک چیز پر خاص خیال دینے کی ضرورت ہے۔ ویل للعقاب کا ایک لفظ آتا ہے کہ وہاں پر بھی لوگ کیا کرتے ہیں؟ غفلت کرتے ہیں۔ وضو کریں گے، چہرہ دھوئیں گے، ہاتھ دھوئیں گے، مسح کر لیں گے، پیروں کو بھی دھو لیں گے، سب کریں گے، وہ سوچتے ہیں کہ ہمارا وضو ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایڑیاں جو ہوتی ہیں، ایڑیاں، اس کی طرف توجہ کم جاتی ہے۔ اب بالخصوص ٹھنڈی میں ویسے بھی آدمی جلدی جلدی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایڑیوں کا خشک رہ جانا یہ اکثر ہے۔ اس لیے اعضائے وضو میں اگر کسی عضو کی طرف زیادہ توجہ دی گئی ہے اور اس کے تعلق سے انسان کی توجہ مبذول کرائی گئی ہے تو وہ ایڑیاں ہیں۔ تو وضو میں ایڑی، اور سجدے میں، نماز میں سجدے کی حالت میں انگلیوں کا پیٹ، پیر کی انگلیوں کا پیٹ، اس میں آدمی بہت زیادہ غفلت برتتا ہے۔ یہ تو در مختار کے حوالے سے فرضیت ثابت ہوئی، اور فرماتے ہیں کہ وَيَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ وَيَكْرَهُ إِن لَّمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، یعنی یہ ہے کہ آدمی پیر کی انگلیوں کے پور یعنی پیٹ کو قبلہ رو کرے، اگر ایسا نہیں کیا تو یہ مکروہ ہے۔ اس عبارت سے ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کا زمین پر، ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا بحالت سجدہ واجب ہے۔ یہاں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ کیسے ہے؟ اس لیے کہ آپ غور کیجئے گا، ایک لفظ آیا ہے اصابع اور ایک لفظ آیا رجلے۔ اصابع یہ جمع ہے، ایک گرامر ہے عربی کا، اصابع جمع، جسے ہم انگلش میں پلورل بولتے ہیں، اور رجلے یہ تثنیہ ہے، یعنی 2 پر جس کا معنی ہوتا ہے 2 پیر، اور اصابع کا مطلب کئی انگلیاں، جمع کا معنی۔ گرامر کا ضابطہ یہ ہے کہ جب جمع کی اضافت تثنیہ کی طرف ہو، یعنی جمع مضاف ہو اور تثنیہ مضاف الیہ ہو، تو ایسی صورت میں تثنیہ کے ہر فرد کی طرف پوری جمع مضاف ہونی چاہیے۔ ایسی صورت میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر پاؤں کی 3 انگلیاں، اس کا پیٹ قبلہ ہونا ضروری ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو یہ مکروہ ہوگا، عبارت کے اندر موجود ہے، یہ مکروہ ہوگا۔ اور مکروہ جب مطلقاً بولا جاتا ہے تو اس سے مکروہ تحریمی مراد ہوتی ہے، اور مکروہ تحریمی اس وقت لازم آتی ہے جب کہ انسان واجب کو چھوڑ دے۔ اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ مکروہ تحریمی، اور اگر سنت چھوٹ جائے تو مکروہ تحریمی کا حکم نہیں لگتا۔ اور مکروہ تحریمی کے تعلق سے یہ بھی ضابطہ مسلم ہے کہ ہر وہ چیز یا ہر وہ نماز جو کراہت تحریمی کے ساتھ ادا کی جائے اس کا اعادہ واجب ہے۔ تو اس لیے جو شخص نماز کی حالت میں اپنے پیر کی انگلیوں کا پیٹ زمین پر نہیں لگاتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ اس کی نماز میں خلل ہو رہی ہے، خلل واقع ہو رہا ہے،
اور اگر 3 انگلیوں کا پیٹ نہیں لگاتا ہے تو نماز واجب الاعادہ ہے، اور ایک انگلی کا بھی پیٹ نہیں لگاتا تو پھر نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ ہم تمام ناظرین سے یہ درخواست کریں گے کہ آپ اس پر کافی توجہ دیں، نماز پڑھتے وقت بالخصوص جب آپ دوسرا سجدہ کرنے جاتے ہیں اس وقت ضرورت ہے اس بات پر توجہ دینے کی کہ ہمارے پیر کی انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگ رہا ہے یا نہیں۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اظہار چینل کے ناظرین، بہت بہت شکر گزار ہیں ہم اپنے مہمان کے کہ حضرت نے الحمدللہ صد بار الحمدللہ کے بہت اچھی معلومات سے ہم لوگوں کو نوازا۔ پھر ہم انشاءاللہ اظہار چینل کے ناظرین سے اسی طرح کے سوال و جواب سے ملاقات کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔